سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی جن کے نانا کا صدقہ ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں. اللہ اللہ وہ کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی ابا ابا بابا بابا کہہ کے گزر رہی ہے. ایک ظالم آیا یزیدی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, خنجر پہ خون لگا تھا, آنکھیں بڑی ڈراؤنی نیلی پیلی تھی, آنکھیں نکال کر حسین پاک کی بیٹی کی طرف کو چلا. حسین پاک کی بیٹی کانپ گئی, ڈر گئی, لرز گئی. وہ سیدہ طیبہ ارے قربان جائے ان کی عظمتوں پر. اوہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں سنو, حسین پاک کی بیٹی لرز گئی, ڈر گئی. واپس پلٹ کے جب پیچھے کو چلی تھوڑی دوڑی, اس ظالم کی نظر حسین کی بیٹی کی بالی پہ پڑ گئی جو کان میں بالی پہنے تھی. اس ظالم نے دوڑ کر حسین پاک کی بیٹی دوڑ رہی سامنے تھی, اس نے ایسے کر کے جب حسین پاک کی بیٹی کے گردن کے نیچے تھپی زور سے ماری, حسین پاک کی بیٹی کربلا کی زمین میں رگڑ گئی. پتہ نہیں ناک سے خون نکلا یا پتہ نہیں منہ سے خون نکلا. ارے تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا. آنکھوں میں ریت, یار سگی حسین کی بیٹی تھی, اتنی نسلوں کے بعد یہ سید ان کے ہاتھ چوم رہے, ہمارے ہاتھ چوم رہے. وہ سگے تھے, ناک چھلی اللہ جانے منہ چھلا, ریت بھر گئی, خون آیا. کہہ رہی بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو, مگر اس ظالم کو رحم نہیں آیا. حسین پاک کی بیٹی یہاں بیٹھی کربلا میں. اب اس ظالم نے اس بالی کی طرف کو جب ہاتھ چلایا, حسین پاک کی بیٹی نے چہرہ تھوڑا گھما لیا. جب چہرہ گھمایا, ڈر رہی تھی, چہرہ گھمایا, اس ظالم یزیدی نے اتنی زور سے تماچا مارا, اتنی زور سے تھپڑ مارا, 5 انگلی چھپ جاتی ہیں. بولو حسین کو کیا گزر رہی ہوگی, دادی فاطمہ کو کیا گزر رہی ہوگی, نبی پہ کیا گزر رہی ہوگی. مگر ظالم کو رحم نہیں آیا, چیخ نکل گئی, کہنے لگی پھپھو مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے پیارو. اتنی زور سے تماچا مارا, 5 انگلی چھپ گئی. اب اس نے سیدہ سکینہ کے بال پکڑنے کے بعد کان کی بالی ظالم کم سے کم کھول لیتا. یہ حسین پاک کی بیٹی تھی, تھوڑا رحم کر لیتا. اس نے حسین پاک کی بیٹی کی بالی پکڑی اور اتنی زور سے کھینچی, کان چر گیا. آپ کو پتا تم نے بس ڈھول کا ڈنکا ہاتھ میں لے لیا, کودنے ناچنے شروع ہو گئے, کھیل کود کمریا مٹکا رہے تم. ذرا سوچو, غور کرو, کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. کان چر گیا, کہنے لگی پپو مجھے بچا لو. اس ظالم نے بالی لے لی. دولت کے کتے یزیدی بھیڑیے تھے, سیدوں پر رحم نہیں کر رہے. ان کی قبروں میں کیڑے پڑے ہوں گے, جنہیں کتوں کے چہرے کالے کوئلے کی طرح ہو گئے, جنہیں کتوں کی صورت خنزیر اور کتوں کی طرح ہو گئی تھی, جنہوں نے سیدوں پہ ظلم ڈھایا تھا. اللہ اللہ دوڑتی ہوئی جا گری پپو کی گود میں, سیدہ زینب کی گود میں, کہنے لگی پپو مجھے بچا لو. ارے سیدہ زینب نے اپنی گود میں بیٹی کو لیا, کربلا کی مٹی کان پہ لگا کے کہا بیٹا ہم اپنے آپ کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں, نانا کے دین کو بچانے آئے.
سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ، ابا جان کا نام مولا کائنات حضرت علی۔ سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ 6 اولادیں تھی، 3 بھائی 3 بہنیں۔ پتہ تو چلے نا، جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا تھوڑا خاندان کا تو پتہ چلے۔ ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن، دوسرے کا نام حضرت امام حسین، تیسرے کا نہیں سنا ہوگا، تیسرے بھائی کا نام امام محسن ہے جو بچپنی میں انتقال فرما گئے تھے۔ بہنوں کے نام سیدہ رقیہ اور دوسری کا سیدہ زینب، تیسری کا نام ام کلثوم۔ شک میں مت پڑ جانا، حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے۔ ذرا آگے چلو، سیدہ فاطمہ کے علاوہ مولا کائنات حضرت علی کی الگ الگ وقتوں میں 8 بیویاں اور بھی تھی، کل ملا کر کے 9 بیویاں تھی الگ الگ وقتوں میں۔ اور ان تمام بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں ہوئی، 15 لڑکے اور 17 لڑکیاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جن کو شہید اعظم کہا جاتا ہے، اللہ اللہ اسی نام سے آج یہ کانفرنس ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے میرے نبی تشریف لائے، نبی نے کان میں اذان پڑھی، منہ میں لعاب دہن ڈالا، 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا، اچھی تربیت کی۔ اب چلو وہیں پہ موضوع پر، یہاں تو میں نے بتا دیا حسین پاک سے صحابہ کرام کی محبت۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے بات چھوٹی تھی، وہیں سے سنو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق امام حسین پاک کو اگر 2 دن نہیں دیکھتے تھے تو لوگوں میں کہتے تھے نورانی بچے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے بولو؟ نورانی بچوں کو بلایا جاتا تھا۔ امام حسین پاک کو کاندھے پہ بٹھاتے تھے اور صدیق اکبر مدینے میں گھماتے تھے۔ امام حسین پاک کے پاؤں کو سینے پہ لگاتے تھے، مس کرتے تھے، رگڑتے تھے اور پیار کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لوگ کہنے لگے ارے صدیق اکبر کو ذرا دیکھو۔ کسی نے پوچھ لیا صدیق اکبر کیا کر رہے ہو؟ تو جملہ سنو، آقا محمد الرسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا کر رہا ہوں؟ بولو سنت ادا۔ مدینہ شریف میں نا اگر کسی کا مکان بنتا تھا تو آل رسول کو بلایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو شہزادہ رسول کو، کسی کے یہاں انتقال ہوتا تھا، کوئی بھی بڑا کام ہوتا تھا تو برکت کے لیے نبی کے شہزادے کو۔ کسی کا انتقال ہوا، امام حسین پاک کو دعوت دے دی، نماز جنازہ کی۔ توجہ رکھنا، بڑی پیاری بات آ گئی یاد۔ امام حسین پاک تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال کرنے لگے۔ اللہ اللہ، جو انداز تھا ہاتھ چومنے کا، ہاتھ کو چوم لیا، دعائیں کر رہے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جانتے ہو، بڑے چھوٹوں کو بتا رہے، ارے جانتے ہو یہ کون شہزادہ ہے، کون آل رسول ہے؟ لوگ بچے پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ کہا یہی وہ نواز رسول ہے۔ جب نبی نماز پڑھ رہے
रहे थे, सजदे में थे और हुसैन छोटे से थे। नाना की पीठ पे आकर के बैठ गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। जिस हुसैन की मोहब्बत में देखो आज यही वो हुसैन आ रहे हैं। किसी ने कहा लोगों किताबी बात नहीं है, लोग अपने आंखों की देखी वाली बातें कर रहे थे। कहा मैंने देखा, मैं उस मजमे में था, एक मर्तबा हिरनी का एक बच्चा सहाबी पकड़ के ले आया और ला करके नबी को पेश कर दिया। मेरे नबी ने उस बच्चे को इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन खेलते हुए घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे हुसैन बोले भैया ये बच्चा मुझे दे दो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, आप भी नाना से ले आओ। फातिमा कहने लगी ऐ मेरे शहजादे दोनों एक ही बच्चे से खेल लो। हुसैन बोले नहीं अम्मी जान भैया नाना से लाए हैं, मैं भी नाना से लेकर के आऊंगा पर थोड़ा सा बड़ा लेके आऊंगा। हुसैन छोटे से थे, आंखों में आंसू अभी नहीं आए, बोलते जा रहे नाना जान नाना जान नाना जान। और नाना सहाबा में बयान कर रहे थे। जब नाना के कानों में आवाज आ गई तकरीर रोक दी, हुसैन की तरफ का मुंह कर लिया। सहाबा ने रास्ता दे दिया। हुसैन पाक दौड़ते हुए आए और आकर के नाना की गर्दन पे चिपट गए और कहने लगे नाना जान आपने भैया हसन को एक बच्चा दिया है, मुझे भी चाहिए मगर परछो थोड़ा बड़ा चाहिए। नाना मुस्कुरा रहे, प्यार कर रहे, हाथ पकड़ के दाढ़ी पे लगा रहे, कभी सीने पे लगा रहे हैं। सहाबा देख रहे, नाना नवासों का प्यार देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हुसैन को जल्दी हो रही है, नाना जान जल्दी दो भैया खेले मैं भी खेलूंगा। का बेटा उसी से खेल लो। का नहीं नहीं मुझे अलग चाहिए। हुसैन पाक रो देते हैं, नाना से जिद कर रहे हैं, नाना बच्चा चाहिए। सहाबा किराम ने कहा आका इजाजत दे दे, जंगल का चपंगो जंगल का कोना कोना छान मारेंगे, चप्पा चप्पा ढूंढ लेंगे, हिरन का कोई ना कोई बच्चा हाथ आएगा हम पकड़ के ले आएंगे। नबी ने फरमाया नहीं, जंगल की तरफ को आका देख रहे हैं, देखा तो एक हिरनी चली आ रही है और एक बच्चा साथ में लेके आ रही है। आकर के आका की बारगाह में खड़ी हो गई और कहने लगी आका पहले जो बच्चा आया था वो छोटा वाला था, वो मेरा था, अब ये बड़ा बच्चा लेकर के आई हूँ आका, ये हुसैन के लिए कबूल कर ले। आका वो हिरनी कहने लगी आका मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर फातिमा के लाल लाडलों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सहाबा जिक्र कर रहे ये वही हुसैन है, ये वही हुसैन है। एक बुजुर्ग निकल के आए, बोले मेरी सुनो मैंने क्या देखा। एक दिन नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह खुतबा हो रहा है, नबी मिंबर शरीफ पे है। हुसैन पाक अंदर से निकलने के बाद जब पांव से पांव टकराया गिर गए, नबी ने खुतबा रोका, हुसैन को जाकर के उठा लिया। मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, सज्जादा नशीन मदाला शरीफ, हुजूर साहिब सज्जादा मदाला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद जावेद मियां साहब कुर्सी पे पहुंचे, कुर्सी पे पहुंचे, पहले ही पहुंचना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला। देखिए इस इलाके में इस गांव में हजरत के बहुत मुरीद हैं।
اور بڑی بات ہے، بڑی نیک شخصیت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت استاذ المحترم حضرت علامہ شاہ سید شمشاد میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کتنے سادات کرام میں زیارت بھی کرتے رہیے، تقریر بھی سنتے رہیے۔ ماشاءاللہ، جن کے باپ دادا کا ذکر ہو رہا ہے نا، آج ان کی اولاد یہاں آ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت، اس سے بڑا پیار فرماتے ہیں رہبر شریعت حضور الشاہ آل رسول، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، وہی شہزادہ رسول حضور الشاہ سید شمشاد میاں صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ، ان کے برابر میں آپ ہی کے شہزادے آل رسول سید احمد میاں صاحب قبلہ، اور انہی کے برابر میں مفتی صاحب قبلہ، اور انہی کے برابر میں میرے عزیز حضور الشاہ حضرت علامہ مولانا سید جاوید میاں صاحب قبلہ، سمجھے۔ اور بھی اگر سادات کرام ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے، ان کو اجازت ہے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں، ان کو باقی علماء ان کا بھی مقام، اللہ نبی نے فرمایا نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الیہ من عبادت سنہ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اب وہیں پہ پہنچو، توجہ ہے نا، سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ کے بندو کچھ تو بولو، پیچھے والے بولو، پیچھے والے زیادہ دمدار ہیں، الحمدللہ آگے والے بھی دمداری ہیں، سمجھے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سب لوگ بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے غرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ اور سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ یہ حافظ و قاری سلامت اللہ صاحب، اللہ برکت فرمائے۔ امام ہو تو ایسا ہی ہو جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں دل لگے، الحمدللہ، سمجھے۔ وہ بھی کیا امام ہے جو گاؤں میں پارٹی بندی کراتا پھر رہا، ایسے بھی ہے لوگ، سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چلو، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھانے آئے تو لوگ چرچا کر رہے ہیں، ارے یہ وہ ہیں، اب سب جوان کہہ رہے ہیں، ہاں کون؟ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، مطلب ان کے جو بزرگ تھے ساتھ میں، انہوں نے دیکھا، کہا ایک مرتبہ نا نبی جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے منبر شریف پہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے نکلے، چھوٹے سے بچے تھے، پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، بچے گر گئے، مگر سنو خطبے کے ٹائم کہاں جائز کام کرنا بھی منع ہے، مگر میرے نبی حسین پاک کو جب دیکھتے ہیں تو آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ بند کر دیا، منبر شریف سے اترنے کے بعد سیدھے حسین پاک کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، پیار کرنے لگے، اور منبر شریف کے قریب گئے اور کہنے لگے، صحابہ کو دیکھ کر کے کہنے لگے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت کرنا، اور جو اس سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ کہ ہم نے دیکھا وہ اللہ اللہ، تمام لوگ، عورتیں تھیں نا ہاڑ میں ادھر، پتہ چلو ارے فاطمہ کے پیار ہے، جو بوڑھی عورتیں تھیں، بتائیں سنو سنو سنو،
یہ وہ بچہ ہے نا جب فاطمہ نماز پڑھتی تھی اگر یہ جھولے میں رونے لگے تو جنت کے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے. آج تم انہی کی محفل میں اور یہ نبی کے بچے بیٹھے ہیں جلوہ گر. اللہ یہ انہی کی آل اولاد میں سے ہم سب لوگ الحمدللہ. اللہ اللہ سنو چرچا ہو رہا ہے بچوں کی عادتیں ہوتی امی جان صبح کو عید ہے ہمارے کپڑے نہیں بنے کیا ہو. تمہارے گھروں میں بھی تو بچے ہاں بڑی توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا, بڑی توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. اگر اسکول بھی جانا نہیں چاہتے کہ تو نہیں مجھے یہی چاہیے. بولو ہوتا نہیں ہوتا. اللہ اللہ مگر نبی کے بچوں کا معاملہ لگے کہہ رہے امی جان صبح کو عید ہے کپڑوں کا کیا ہوگا کپڑوں کا کیا ہوگا. سیدہ فاطمہ چپے کہنے لگی میرے شہزادو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو انتظام ہوگا. رونے لگے کہنے لگے امی جان کپڑے چاہیے یہی حسین ہے جن کے لیے اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے تھے. اب لوگ کہہ رہے حسین پاک آ گئے. حسین پاک پہنچ جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے. ذرا توجہ رکھنا صحابہ کی محبت جو مفتی صاحب نے جہاں سے چھوڑا وہیں سے جوڑ رہا ہوں. صحابہ کی ذرا محبت دیکھو پیارے. اللہ اللہ حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی. آگے جنازہ رکھا ہوا آپ نماز کپڑے پر کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر کے جو بھی طریقہ تھا نماز جنازہ پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد دعا فرما دی اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اب ذرا بتاؤ جس کے لیے حسین پاک اگر دعا کر دیں تو اس کا بیڑا کیسے پار نہیں ہوگا. بولو ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ اللہ حسین پاک نے دعا فرما دی. لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے دعائیں کرا رہے. سرکار دعا کرنا سرکار طبیعت ناساز ہے ٹھیک ہو جائے اولاد نہیں ہے اولاد مل جائے. جو جو دعائیں تھی تمنائیں تھی سب عریضہ رکھ رہے ہیں. امام حسین پاک نے سب کے لیے دعا کی. اب اپنی جوتیوں کی طرف چلتے ہیں. ذرا یہاں سے محبت دیکھو حسین پاک اپنی جوتیوں کی طرف چلے. جیسے ہی جوتیوں کے پاس دیکھا تو ایک بزرگ ہے بوڑھے ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے امامہ شریف بندھا ہوا ہے. وہ بزرگ کی ذرا محبت دیکھو. انہوں نے حسین پاک کی جوتیوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے بیٹھ کے اپنی یہاں پہ جوتی حسین پاک کی جوتی یہاں پہ رکھ کر کے اب صاف کرنے لگے. لوگوں ذرا دیکھو کسی کپڑے سے صاف نہیں کر رہے کسی رومال سے صاف نہیں کر رہے کسی برش وغیرہ سے صاف نہیں کر رہے. حسین پاک کی جوتی یہ جو شملہ ہوتا ہے اپنے امامے کا جو شملہ نبی کے نواسے کی جوتی اس سے صاف کر رہے ہیں. لوگوں کا مجمع دیکھ رہے کون بوڑھا کون بزرگ ہے چہرہ ڈھکا ہوا. حسین پاک کی جوتی صاف ہو رہی ہے اور ہو کر کے انہوں نے جوتی وہاں رکھ دی اور کہا شہزادہ رسول آپ اس میں پاؤں ڈال دیں. اے حسین پاک آپ اس میں پاؤں ڈال دیں. حسین پاک نے جب اس میں پاؤں ڈالا انہوں نے پاؤں پکڑ کے بوسہ دے لیا چوم لیا. اللہ اللہ او ملک کے رہنے والوں سنو حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب آنا تو تھے ہی کہنے لگے بزرگوار کون ہو جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہو کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا دو. او بزرگ اپنا چہرہ تو دکھاؤ. جب اتنا کہا تو حسین پاک بولے اپنا چہرہ تو دکھا دو. وہ بزرگ کہنے لگے اے شہزادہ رسول اے نواز رسول میرا راز فاش مت کرو میرا چہرہ ڈھکا رہنے دو. حسین پاک کہنے لگے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے میں وہ حسین ہوں
جو ہرنی کے بچے کے لیے اگر ضد کر لوں تو ہرنی اپنا بچہ دے جائے، جمعے کے دن گر جاؤں، نبی خطبہ روک کے مجھے اٹھانے آ جائے، نبی سجدے میں ہو اور میں اگر پیٹھ پہ بیٹھ جاؤں تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر میں رو پڑوں، نبی نماز کو جاتے ہوئے رک کر کے میری ماں سے کہیں فاطمہ بچے کو چھپا لو، تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے، بولو میں نے جو مانا نانا سے مانگا وہ دیا یا نہ دیا؟ بتاؤ آج وہی حسین کہتا ہے تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہوگا، مجھے پتا چلے کون اتنا بڑا محب ہے، کون اتنا بڑا عاشق ہے، کون پیار کرنے والا ہے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اے شہزادہ رسول، میں نے دیکھا ہے آپ نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، میں نے سجدے والی بات دیکھی ہے، میں نے جمعے والی بات دیکھی ہے، ساری باتیں میری نظروں سے گزری ہیں۔ اے حسین اگر تم میری جان مانگتے تو وہ بھی حاضر تھی، گردن مانگتے وہ بھی حاضر تھی، یہ چہرہ کیا ہے؟ اے نواز رسول میں آپ کی بات پوری کروں گا۔ انہوں نے اپنا چہرہ کھولا، او گرو ملک کے غیور مسلمانوں سنو، وہ کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں تھا، کوئی ایسا ویسا مفتی نہیں تھا، کوئی ایسا ویسا پیر نہیں تھا، وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ، اب تو یار ایک نعرہ لگ جانا چاہیے مجمع سے، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یہ صحابہ یا کی رسول محبت، اللہ، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات میری تقریر تھی ادھر کچھا کے آگے، ہاں تو آدھا گھنٹہ بولا، بارش ہو گئی، لوگوں نے ہٹنے ہی نہیں دیا، نہ میں ہٹا اور سید سلیم میاں صاحب تھے وہ بھی بھیگتے رہے، سمجھے؟ اب اندازہ لگاؤ پورا بھیگ گیا، سب موبائل بھی جیب میں تھے وہ بھی بھیگ گئے، پرس بھی، پیسے بھی۔ ابھی آتے ہوئے گاڑی میں سکھا رہا تھا میں کچھ پیسے جن کا تیل ڈلوایا، سمجھ میں آگئی نہیں بات؟ تو اس وجہ سے بھیگ گیا ہوں تو تھوڑی تھوڑی گلا جو ہے نا آواز کو پکڑ رہا ہے، تو آپ لوگ آواز پہ آج توجہ مت دینا، ٹھیک ہے؟ بولو بولو یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین۔ آقا حسین، مولا حسین، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین۔ ہر ذرے کو نجفی کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔
लगाओ ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हसन हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा अभी एक बात, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया ना, इस पे एक बात याद आ गई मुफ्ती साहब क़िबला, सादात किराम हुजूर की सारी औलाद अल्लाह बरकत। इतना प्यारा अखलाक है ना, जब मैं गया उधर ना मदाले की तरफ राम बाबू तो मुझसे बोले आप तशरीफ जरूर लाएं, और वैसे ही अल्लाह ने इनको औलाद अता फरमाई, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए आमीन। आपने सुना होगा जो लोग शहीद होते हैं यानी अल्लाह की राह में मर जाते हैं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। आपने सुना नहीं सुना? क्या कहा? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि क्या है? जिंदा है। अब दुनिया की पूरी तफसीरें उठा लो, सब यही कह के गुजर गए, सब यही कह के गुजर गए। अच्छा ठीक है भाई, शहीद होता है तो गर्दन कहीं होती है और धड़ कहीं होता है, यही तो शहीद है। गर्दन कट कर लग गिरी उधर और इधर। अब कोई शहीद हो जाए, गर्दन उधर रखिए और धड़ इधर, और तुम अपने गांव को डॉक्टर साहब को, चलिए डॉक्टर साहब मरीज को देख लो, आप कहेंगे हाँ भाई वो आला लेके आए, इसकी गर्दन का बोले उधर रखिए, बोले पागल हुए गए तो मर गया, बोले नहीं साहब कुरान कह रहा है मरे नहीं लगे, कुरान कह रहा है जिंदा है जिंदा। डॉक्टर कह रहे हैं यार ये कैसा जिंदा, बोलो इसकी समझ। दूसरे को बुला, MBBS डॉक्टर को बुलाओ। अगर शहीद का चेकअप कराओ तो सब यही कहेंगे मुर्दा, लेकिन कुरान कह रहा जिंदा। कुरान क्या कह रहा बोलो? जिंदा। MD को बुलाओ या दूसरी लाइन से भी उमेश किया हुआ उसको बुलाओ, बहुत तजर्बेकार डॉक्टर है उसको बुलाओ, डॉक्टर साहब मरीज को देख लो। अमेरिका से बुलाओ, यूरोप से बुलाओ, लंदन इंग्लैंड कहीं से बुलाओ, सब क्या कहेंगे? पागल हो गए। कहेंगे हम पागल हुए, तुम पागल हो, क्योंकि हमारा कुरान कह रहा है कि जिंदा है, तो हमारा ईमान क्या बोलो? जिंदा है। लेकिन प्यारे तुम ईमान वाले हो, तुम तो मान सकते हो, मगर गैर ईमान वाला कैसे मान सकता है? इसकी तफसीर आज तक किसी ने नहीं सही तरीके से उतारी। मगर प्यारे सुनो, एक जुमला मैं बताता हूँ। नबी ने फरमाया था आखिरी हज के मौके पर हज्जतुल वदा में कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को पकड़े रहना, एक कुरान एक मेरी औलाद। यही तो कहा था, अगर दोनों को पकड़े रहोगे कामयाब, एक को छोड़ दो एक को पकड़ो नाकाम हो जाओगे। यही तो कहा था। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझो, और अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो। अब यहाँ पर सबने यही तर्जमा किया, मगर हुसैन पाक ने इस तफसीर को मुकम्मल कर दिया। डॉक्टर साहब कह रहे मर चुका, तुम कह रहे हो नहीं मरा, ये जिंदा। डॉक्टर कह रहे हैं फिर बोलता क्यों नहीं, फिर ये जवाब क्यों नहीं देता, ये बोलता क्यों नहीं है? मगर हुसैन पाक ने शहीद होकर के पूरी दुनिया के लोगों को बता दिया कि कुरान की आयत की तफसीर बिल्कुल सही है। सुनो, मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर नेज़े पे है, मगर फिर भी कुरान पढ़ रहा है। शहीद मरता नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। तफसीर कराई नहीं, करी नहीं, दिखा दी। तफसीर क्या बोलो? ये हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला। और जरा चलो प्यारे, सहाबा की बात चल रही थी, वो हजरत अबू हुरैरा। अरे कौन अबू हुरैरा? मुफ्ती साहब जानते हैं, ये उलमा सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, और मैं भी एक मदरसे से आया हूँ। हजरत अबू हुरैरा वो हैं जिससे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी है। सुभान अल्लाह। कहा अबू हुरैरा, कहा अबू हुरैरा आप वो हो? एक दिन ना अबू हुरैरा आए, मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ। नबी ने इनको पढ़ाया था,
جو لوگ حج کو گئے نا، سرکار کا روزے کے ادھر پیچھے کو ایک چبوترا ہے، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا، وہی نبی کا مدرسہ تھا، وہیں پہ صحابہ پڑھتے تھے اور نبی پڑھاتے. یار ہم جیسا مولانا پڑھا دے تو کوئی اشرفیہ جاتا ہے، کوئی امجدیہ جاتا ہے، کوئی جامعہ ازہر جاتا ہے، جاتے نہیں جاتے. اور نبی جس کو پڑھا دیں تو ارے بولے یار پڑھاتے ہوں گے پلاتے ہوں گے. تو ایک دن آئے موسو کو نبی بولے ابو ہریرہ کیا بات ہے آج؟ نبی کیا بولے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے آقا میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. کیا بولے؟ آقا یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، بہت کوشش کروں مجھے یاد رہے یاد رہے. نبی مسکرائے بولے اچھے بھول جاتے ہو؟ بولے آقا آپ کی باتیں بہت یاد رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. نبی نے فرمایا تمہارے کاندھے پہ کیا کہا چادر ہے؟ کہا پھیلا لو. تم سوچ رہے ہو کہ شاید لڈو ڈو ملیں گے، باز اتنا بڑا کھدو ہے، صحیح بتا رہا ہوں حضرت. اگر ولیمے میں اور عقیقے میں پہنچ جائے ڈونگے صاف کر دیتا ہے، ڈونگے. اور پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے، نہ پیٹ ہے اس کا، مطلب پیٹ تو ہے بہت تھوند نہیں ہے مگر ہٹتا ہی نہیں، سڑا 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 سڑا. اور کوئی برابر میں مولانا نا بریانی کی بوٹی ختم ہو جائے نا تو چھوٹ دے گا، ارے یار ذرا گرم بریانی لاؤ حضرت کے لیے. اور نیت اس کی خراب ہے تاکہ بوٹیاں لاؤ، اور جیسے ہی لایا ہاں لئیو ذرا ادھر کو. اب کہاں چلے گئے حضرت؟ اچھی خاصی بریانی ہے، پوری ڈش بھر ہوئی ہے، گرم ہے، بھپک رہی ہے، ساری باتیں، بس بوٹی نہیں ہے. تو دیکھ رہا کون کون، ارے سن ادھر آ، ارے یار حضرت کے لیے ذرا گرم لے کے آؤ. گرم گرم کا مطلب سمجھ رہا ہو، ذرا بوٹی بوٹی ہو. اتنا بڑا چادر کائے کے لیے بچھائی سنو. اور حضرت معاف کرنا سید صاحب نیت اتنی خراب ہے نا، اور جلسے میں آگے کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نیت اتنی خراب ہے نا، اگر حصہ بٹنے لگے نا حصہ تو چھینا جھپٹی اور ایک لے کے کمر کے پیچھے رکھ لیا. بولا لاتا کیوں نہیں؟ دوسرے پہ ایٹھا پڑا، ایٹھا چڑھا جا رہا اوپر دوسرے. اتنی نیت خراب. اور بتاؤں اگر نکاح کے موقع پہ نا 2 کلو چھوارے بانٹنے دے دیے جائیں تو بانٹنے والا ایک مٹھی لے گا اور ایک مٹھی آدھے لے جاؤ، پھر رومال جھاڑ کے کہا لو ختم. اب بتاؤ جب تو 2 کلو چھواروں میں صحیح انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہ کیسے بنائے گا؟ سوچنے کی بات. بڑے بڑے روٹ اور چک روٹ، پہلے بیل گاڑی نکل جاتی تھی، ساری چیزیں تھی، میڈے تھی اور بڑے بڑے نالے تھے، نہریں تھی، مگر نیت اتنی خراب، کاٹ کاٹ کے چھوٹی سی میڈ چھوڑی ہے. ویسے حاجی جی آدھی اس نے کاٹ لی، آدھی اس نے. صبح کو جب جا رہے ہیں نا تو پھاوڑا بھی ٹیڑا ہی مار رہا ہے یوں. نیت اتنی خراب ہے. اللہ پہلے نیت سنبھالو، پہلے نیت سنبھالو، نیت ٹھیک کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے آقا مجھے یاد نہیں ہوتا، یاد کر لوں تو بھول جاتا ہوں. جو بچے مدرسے میں پڑھنے والے ایک اچھا وظیفہ سید صاحب کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. اگر جو حفظ کرتے ہوں پڑھ کے بھولتے ہوں، یا جو ویسے ہی پڑھ کے بھولتے ہوں، یا بچیاں بیٹھی بھولتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ سورہ علم نشرح لکا صدرک 17 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے 3 سانسوں میں انشاءاللہ پیے. 20-21 دن تک اس کا ذہن قوی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بیماری ختم ہو جائے. کون سی سورت؟ سورہ علم نشرح لکا صدرک. سمجھے پوری سورہ یاد ہے تمہیں؟ بس قل واللہ سے کام چلا رہے ہو تم تو. ہاں یار ویسے بہت بڑا مفتی ہے، چوراہوں پہ ایسا تھا فتویٰ جھاڑے گا، ایسا تھا فتویٰ ٹانگ دے گا امام کو بھی. اور اللہ معاف فرمائے جملہ تھوڑا ویسا، بعض امام بھی نرا آلووں میں ڈالنے کا، پڑھتا لکھتا کچھ نہیں، بس صراط مستقیم صراط الذین. نماز ہو یا نہ، تمہیں نا 2 چیزوں میں انسان اتنی سستی خریدتا، بہت سستی سے سستی مل جائے، بالکل سستی، بالکل مری کھری. 2 چیزیں بتاؤں کون کون سی؟ ایک امام
اور دوسرا قربانی کا بکرا. یہ دو چیزیں سب سے زیادہ سستی. کپڑے خریدے گا تو اچھے, شرٹ پینٹ جو پہن رہا وہ خریدے گا اچھے, ساری چیز اچھی. سستی چیزیں نا اس کی کوئی اب قیمت نہیں ہوتی ہے نا, تو ویلو بھی نہیں ہوتی. اگر اماموں کی تنخواہ نا 50 اور 50-60 ہزار ہوتی تو جتنے مالدار ہیں سب کے بچے عالم حافظ قاری ہوتے. کوالٹی ہوتی, پھر کوالٹی ہوتی. مفتی ہوتے تمہاری مسجدوں میں, اسے پتہ ہی نہیں ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا سجدہ صاحب کر رہا, اسے پتہ ہی نہیں ایسی سجدہ صاحب کراتا رہے گا تمہیں, اور تم سمجھ ہو گیا بڑا اس نے لہرا مار دیا نا کہہ رہا مستقی, اور اسے پتہ ہی نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. قرآن کو غلط پڑھتا, قرآن کو کہہ رہے ہیں یار بڑا اچھی نماز پڑھا. یہ کہہ کون رہا؟ جس کے قل اللہ سے یاد نہیں ہے. وہ تمہارے یہاں سید صاحب ہیں, کوئی مفتی صاحب ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ ہمارے یہاں امامت کے لائق ہیں کہ نہیں ہے, 50,000 روپے مہینے کے دیں گے. پھر دیکھو تمہارے یہاں مفتیوں تک کے فون آئیں گے. کوالٹی ہوگی, مدرسے میں پڑھنے والے اچھے ہوں گے. آج بڑے اچھے پڑھنے والے بچے رابعہ تک کے شرح جامی پڑھ کے چھوڑ دیے. وہ دیکھ رہے ہیں ان کو استاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 10,000 11,000 تنخواہ, 10,000 11,000 میں کیسے خرچ کر لے گا. اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, ساری باتیں ہیں. تمہیں 10-11,000 میں دے, تمہارا ایمان ثابت رہے گا کیا؟ سمجھے رہے گا کیا؟ پیارو اس چیز پر توجہ دینا. چلو بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آقا یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. نبی بولے چادر پھیلاؤ. پھیلا دی چادر. میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی ایسے لی اور بند کی, حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں رکھ دی. دوبارہ پھر مٹھی ایسے لی, پھر رکھ دی, پھر ایسے لی, پھر رکھ دی. کہا لو ابو ہریرہ اسے لے جاؤ اور جا کے استعمال کر لو. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, جس دل سے وہ چادر میں نبی نے کیا دیا, اس دل کے بعد میں نے جو بھی یاد کیا وہ کبھی بھولا ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کے بزرگوں کی بات ہے, ہمارے بزرگوں کی بات. سید جاوید میاں بیٹھ, ان کے بزرگوں کی بات جانتے ہیں آپ. ایک غریب تھا بیچارہ, غریب, کہنے لگا پیر صاحب بیٹی کی شادی ہے, تھوڑا سا انتظام ہے. کہا اچھا. تھا بڑا سچا تھا, غریب تھا. پیر صاحب نے اپنا پسینہ پوچھ کے ایسے رومال سے اس کر کے دے دیا. کہا جاؤ بیٹا پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اور ایک دھڑی چاول اور ارد چلتے تھے, اور وہ شکرانہ چلتا تھا نا, ایک دھڑی کا انتظام تھا. مطلب 7-8 آدمی کھا جائیں گے یا 10 کھا جائیں گے اتنا, تو یہ انتظام تھا. کہا جاؤ پورے گاؤں کی دعوت. یار عقیدہ بھی بڑا مضبوط تھا, پورے گاؤں کی دعوت. کہا جاؤ اور اس کھانے پہ یہ ڈال دینا, کھول کے مت دیکھیو. کہا ٹھیک ہے. بیوی بولی کیا لائے ہو پیر صاحب سے؟ بولے یہ لائے ہو رومال. بولے کیا؟ بولے پورے گاؤں کی دعوت کر دو. پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اعلان ہو گیا, اعلان. اتفاق سے اس کا نام بھورا تھا. گاؤں والے بولے یار بھورا کے کہیں ملسا ہاتھ آ گیا کیا بھائی؟ اچھا آنکڑے بہت لگاتے, کسی کا اگر مکان اچھا بن جائے نا, مکان تو بڑے آنکڑے لگاتے. بھورا نے مار کہاں سے دیا مال, مال ہاتھ کہاں سے آ گئے اس کے. گاؤں والے اب چوراہوں پہ چارپائیوں پہ درادر بیٹھے بولے بھورا کب سے اتنا مالدار ہو گیا یار, بھورا کب سے. لفظ ہے بھورا, 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 پورے گاؤں میں بھورا ہی بھورا ہو رہی ہے. اللہ اللہ. بی بی بڑی اچھی بی بی تھی, اس نے یہ نہیں کہا, مگر جب شام کو چرچا ہوا کیا ہوگا, کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے تو یہ کہ پیر صاحب 5-7 آدمیوں کا التزام ہے. وہ آل رسول پیر صاحب کہنے لگے جا پورے گاؤں کی دعوت کر دے, مگر میرا دل دھڑک رہا. بی بی نے پیٹ پہ ہاتھ پھرایا, کہا پریشان مت ہو, ہم تو 5-7 آدمیوں کو دیکھیں گے, باقی کو پیر صاحب جانے. سبحان اللہ. سبحان
بیوی بڑی آج کی ہوتی تو کہتی اچھا بدنامی آج کی بیوی ہوتی جھاڑو لے کے کھڑی ہوئے کہ تو کر لے دعوت میں جا رہی ہوں میں تھوڑی پٹوں گی گئی ایک دھڑی چاول پورے گاؤں کی دعوت آج کی اگر میری بہن ہوتی تو مگر حقیقت میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کی ڈھال بنی ہوئی تھی اور آج تو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی شوہر کو کوئی اور نہیں ہے خراب بیوی ہے لفظ میں نے خراب کی قید لگا الجھن میں ڈالے پڑی ہے ٹانگ سے ٹانگ ملا کے رکھتا ہے پڑی سمجھے ایسے حالات مگر جب دعوت ہو گئی اللہ اللہ بیٹی کی شادی ہے رومال ڈھک دیا پورے گاؤں نے کھا لیا سارے لوگ کہہ رہے ختم ہی نہیں ہو رہا پیر صاحب آئے کہا سرکار یہ رومال ہے آپ کا انہوں نے جب ہٹا کر کے دیکھا تو جتنا کھانا تھا اتنا موجود تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بیرنگ شاہ ولی کھود ہے ایک جگہ کھود وہاں ان کا مزار شریف ہے ان کا ایک مرید دڑیال کا جہاں کے مفتی جلیل صاحب رہتے وہاں کا دڑیال کا مرید اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے انہوں نے کر دے گاؤں کی دعوت اب شکرانہ چلتا تھا اور مٹی کی پلیٹ ڈھوریاں چلتی تھی کہا ٹھیک ہے کہیں سے ایک فقیر آ گیا پورے گاؤں کو کھلایا جا رہا پورے گاؤں کو ختم ہی نہیں ہو رہا ایک فقیر آ گیا اور اچھا لوٹے کی ٹٹنی جو ہوتی تھی نا یہ بدنا تو اس سے جو تھا گھی ڈالا جا رہا گھی اتنا گھی چلتا تھا دیسی گھی سمجھ رہا عرفان بھائی کہاں گئے اچھا گئے سمجھے دیسی گھی ہاں توجہ رکھو میں تو بھاگ گئے سوچے یار اور نہ ہو جائے میرے اوپر وہ دیسی گھی اب وہ ڈالا ایک فقیر آ گیا اس نے چاول رکھے شکر رکھی بولے ڈال دے اب وہ ڈالتا جا رہا تو لوٹے پہ لوٹا اس کا اتنا بڑا پیالہ بھرتا ہی نہیں اب تو سارے لوگ اسی کو دے رہے ہیں دیکھ رہے بولے اس کی تو بے عزتی ہو جائے گی بارات کھانے کو پڑے گی پوری بے عزتی ہو جائے گی مگر عقیدہ دیکھو دڑیال سے وہ جو ہے بیرنگ شاہ ولی کا جہاں مزار ہے کھود وہاں پر کافی دوری ہے 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تمہارے موبائل کی رینج تمہارے موبائل کا نیٹ ورک تمہارے موبائل کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر اللہ والے کا جو ایمان کی رینج ہوتی ہے جو ایمان کا نیٹ ورک ہوتا ہے سنو اس نے وہیں سے پکارا میرے پیر مجھے بچا لو آنکھ بند کر کے جب کہا آنکھ کھولی ہے تو بیرنگ شاہ ولی وہیں پہ کھڑے تھے کہا کیا بات ہے ذرا بتا کہا اس کا یہ کلڑ نہیں بھرتا ہے اس کا پیالہ نہیں بھرتا انہوں نے لوٹا ہاتھ میں لے لیا بیرنگ شاہ ولی ڈال رہے ہیں وہ نیچے سے پیالہ لگائے پڑا گھنٹوں گزر گئے لوگ دیکھ رہے ہیں کھانا چھوڑ دیا ادھر نہ پیالہ بھرتا ہے نہ ان کے لوٹے کا ختم ہوتا ہے گھنٹوں ڈالتے ہوئے ہو گئے نیچے سے بولا بھرے گا نہیں تو یہ کہنے لگے میں بھی حسین کی اولاد ہوں ختم ہونے کا بھی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اللہ سنو بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی محبت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آئے ہائے 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 نبی نے مفتی صاحب نے بتایا نہیں نبی نے فرمایا میرا عمر نا جس راستے سے آتا شیطان ہٹ جاتا ہٹو 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 شیطان بھاگ لیتا اگر میرا عمر آتا تھا بیٹا میرا چاند بات مت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے اور انہی کی خلافت کا دور بھی تھا جیسے جا رہے تھے نا ادھر والے راستے سے امام حسین پاک آ رہے تھے سبحان اللہ ارے بولو نا یار میں چل گئے سبحان اللہ ارے ماشاءاللہ امام حسین پاک ادھر سے آ رہے تھے حضرت عمر کی نظر پڑی فوراً ایسے ہی پیچھے گوٹے اور راستے سے نا ایک قدم پیچھے آ گئے امام حسین پاک جب سامنے آئے اتنا موقع نہیں دیا حسین پاک سلام کر لیں حضرت عمر نے پہلے ہی سلام کر لیا
सुभान अल्लाह। का शहजादे बहुत दिनों से आपका दीदार नहीं हुआ शहजादे, नबी आपको चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे, आज सुन्नत अदा करने देना, रोकना मत। इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ा दिया, उन्होंने पकड़ा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने चूम लिया और चूमने के बाद कहने लगे शहजादे क्या बात है मेरे घर में नहीं आए हो, बहुत दिनों से आले रसूल की आमद नहीं हुई है, क्या बात है, कोई मामला हो तो मुझे बताओ। हजरत इमाम हुसैन पाक का जवाब सुनो, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम सुनो, वो कहने लगे मैं तो आपके घर गया था, मिलने गया था, तो फिर का मुलाकात क्यों नहीं हुई? कहा आप किसी काम में अंदर बिजी थे, मसरूफ थे, आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर दरवाजे पे खड़े हुए थे, मैंने जब गया तशरीफ ले गया, यानी मैं गया तो मैंने देखा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक के आपके बेटे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, कोई जरूरी काम है, कोई बात है। जैसे ही मैं पहुंचा अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे ऐ नबी के नवासे मैं आपको रोक नहीं सकता, आप अगर जा सकते हो तो जा सकते हो, मगर मुझे इसीलिए दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मगर आपको रोकने की मेरी हिम्मत नहीं है। मगर वो भी तो नबी की तरबियत पाए हुए थे, इमाम हुसैन पाक ने नबी की तरबियत पाई थी। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैं समझ गया जब बेटे को आने की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरा कैसे आ सकता है, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। ओ मिलक के गयूर मुसलमानों सुनो, हजरत उमर की चीख निकल गई, हजरत उमर रोने लगे, इतने बड़े सहाबी रसूल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे नवासे रसूल अब्दुल्ला जैसे इमाम हुसैन पे हजारों बेटे कुर्बानो। अरे बोलो क्या अब्दुल्ला की माँ तुम्हारी माँ फातिमा जैसी हो तो बताओ, अब्दुल्ला के बाप तुम्हारे बाप की तरह ये उनका कहना था, आज जिन की सारी अगर हो तो बताओ, अब्दुल्ला के नाना तुम्हारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो बताओ। इमाम हजरत उमर रो करके कहने लगे ऐ शहजादे तुम्हें अंदर आना था, और एक चीख मार करके हजरत उमर ने अपना ये अमामा शरीफ उतार लिया, और उतारने के बाद ये अमामा नीचे रख दिया, और रखने के बाद हजरत उमर ने अपने बाल पकड़े और झंझोड़ के बालों को कहने लगे और रो के कहने लगे कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुलजलाल की, ऐ हुसैन पाक ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है ये तुम्हारे नाना की देन है, ये तुम्हारे खानदान की देन है। ऐ हुसैन मेरे सर पे जो इज्जत के बाल है वो तुम्हारे नाना का करम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये उमर ये मोहब्बत थी बेटा, कभी कभी नारा भी लगा दिया करो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हसन हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सहाबा को मोहब्बत नहीं, इनसे कहिए तुमने भी पढ़ा ही नहीं है बेटा। लोग असल में, और एक बात बताऊं बुरा ना लगे, जो बेचारे सीधे साधे सैयद हैं ना, आले रसूल हैं वो, मगर उनको ना कुछ शिया लोग राफजी लोग उनको इस तरीके से बातें करते हैं, तुम आले रसूल हो, नबी के शहजादे हो, तुम्हारी तरह मकाम किसी का है ही नहीं, तो तुम किसी की क्यों गा रहे हो, सब तुम्हारी गाएंगे।
سمجھے, سب تمہاری گائیں گے. مطلب یہاں تک کہ اب انہیں وہ مدرسے میں نہیں پڑھے تھے اتفاق سے, اور بہت سارا علم بھی نہیں تھا. اب انہیں بٹھا دیا ایک طرف کو پیر بنا کر کے یا ویسے ہی. اب وہ کہہ رہے ہیں حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو عرس میں سپنا چودھری کو بلا لیں. بولا اچھا یہ سپنا چودھری, ارے حضور بڑی بھیڑ ہوگی, عرس ہوگا پورے ضلع مراد آباد یا رامپور بریلی, اتنا بھاری عرس. اچھا ایسا ہے, بلا لو. اب لے آؤ, اب آ رہی ہے عرس میں سپنا چودھری, اب عرس میں آ رہا شیخ چلی. سمجھے, مطلب اس طریقے کی خرافاتیں شروع ہو گئی ہیں. خرافات میں یہ ریکویسٹ کروں گا سیدوں کو بچوں کو پڑھنا بھی چاہیے. صحیح بات, کیونکہ علم کی وراثت جو ہے نا وہ ان کے گھر کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے, پڑھنا چاہیے تاکہ مسئلہ پورا. تم کون ہو یار؟ امام حسین پاک سے اتنا تو ہی مطالبہ تھا. یزید بہت بڑا شرابی تھا. یزید کون تھا؟ بڑا پلکڑ تھا, پلکڑ. ابھی وہ عرفان بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا نا, شراب کا میخانہ حسین کا ہے. شراب کا یہ دنیا والی شراب مت سمجھ لیو, معرفت ہے مراد وہاں پہ, معرفت. مجھے ابھی یاد آ گیا جو شعر پڑھا تھا نا کہ شراب کچھوچھا, ایسی کچھ شعر تھا, اس کا مفہوم یہ تھا. اور میخانہ شراب کا حسین, یہ مت سمجھ لیو یہ شراب کی اٹی بھٹی جو ہے, یہ معرفت کا جام پلا. ان کی بارگاہ میں آؤ, شہزادوں کی بار تو پتہ چلے گا. کہیں سوچا 2 بوتلیں مار دی میخانہ حسین کا, سمجھے, ایسا کچھ نہیں. ان کو تشریح کرنی چاہیے تھی. اب کبھی پڑھے میری آواز پہنچے تو وہ تشریح کریں اس بات کی. مجھے بات یاد آ گئی, میں سوچ کے بیٹھا تھا بتا دوں گا, مگر بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا. سنو, اب یہ بات ہوئی, اتنا بڑا عیاش تھا. میری بہنیں بیٹھی ہیں, مطلب اس نے جو تھا نا, جو سوتیلی ماں ہوتی ہے نا, دوسری ماں سے اولاد ہوتی, تو اس کا بھی نکاح چاہو کرو, ٹھیک ہے کرو. نکاح ہو رہے ہیں سگی بہن کے ساتھ بھی. اور مطلب اتنی عیاشی تھی, ایک ایک آدمی کئی ناجائز لڑکیوں کو رکھا, کوئی ٹینشن ہے, بڑے بڑے ڈھول. اب یہ بنے صاحب خلیفہ, تو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں ابھی تو نبی کے نواسے موجود ہیں, ہم کیسے سے دے دیں گے اس کے ہاتھ میں ہاتھ. تو لوگوں نے چڑھایا, بولے جان رہے ہو؟ بولے کیا؟ حسین پاک سے بیعت لے لو. اگر حسین پاک نے بیعت کر لی نا تو پھر سب کے منہ بند ہو جائیں گے کہ جب نبی کے نواسے نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر تم کیا چیز ہو. یہی تو تھا. مگر حسین پاک کو دیکھو, اللہ اللہ کربلا. آج تک سیاست پہ 500 روپے پہ بک جاتا ہے یہ مسلمان, 500 روپے پہ. اور باتیں اتنی بڑی کرے, 500 روپے میں ووٹ خرید کے جیت جاتا کوئی بھی. نعرے ادھر کے لگائے گا اور ووٹ دے گا ادھر کو. سموسے ادھر کے کھائے گا, سموسے, چائے پی رہا, سموسے کھا رہا, ووٹ دے گا. مطلب 500 روپے پہ بک گئے. کیا حیثیت رہ گئی ہے یار؟ بول ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے, اسلام کیا, مذہب کیا ہے. اگر کوئی امام مسجد میں حق بات کر دے, کوئی بول دے اگر حق بات, دوسرے دن کو اس کا پتہ صاف. کب تک ہٹاؤ گے؟ حشر میں. مجھے یہاں کا پتہ نہیں بیٹا, کھولو مت, میں تو ایک پورے ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا. اور بخدا بتا رہے ہوں, نہ میری قاری عبدالسلام صاحب سے بھی پہلی ملاقات ہے, مگر ابھی ہوئی ہے یہیں پہ مصافحہ کر کے گا. اس سے پہلے نہیں کسی سے نہیں. حضرت سے سید صاحب سے ہو گئی تھی, مفتی صاحب سے ہو گئی, کھانا کھا رہے تھے تو وہاں سے, سمجھ میں, پیر صاحب سے بھی ہوئی یہ مسئلہ. لیکن میں حق بولنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر قوم یہ چاہتی ہے ہمارے رہبر آگے بڑھے, اور تم ٹانگیں کھینچنے میں لگے پڑے. اب کوئی حق بات بھی نہیں بول سکتا. ڈھول بجا رہا ہو یہ تمہاری کمی ہے, شراب پی رہا ہو یہ تمہاری کمی ہے, دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکراؤ یہ تمہاری کمی ہے, ساری غلطی تمہاری ہے. امام منبر شریف پہ کھڑے ہوگا اپنے باپ کی نہیں بتا رہا, خدائے پاک کی اور رسول پاک کی بتا رہا, تو تم اتنے بڑے جابر اور ظالم ہو گئے, تم اسے مسجد سے ہٹا دیتے ہو. کب تک ہٹاؤ گے؟ کیا نبی کو منہ نہیں دکھانا؟ چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ بڑی دولت آ گئی ہے, بڑا روپیہ پیسہ آ گیا, تمہیں متولی بنا دیا, یا گاؤں کا تھوڑے سے محلے کے بڑے ہو گئے, 4 پیسے ہو گئے, اترانے لگے. اس کے سینے میں قرآن ہے, قرآن کو گندگی میں ڈال دو گے. جو چاہتا ہے, جس کو الحمد سمل کے یاد نہیں ہے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے امام کی برائی, عالم کی برائی.
میری بات ہو تو پلٹا دو، امام صاحب کی بات ہو تو پلٹا دو، پیر صاحب کی ہو، آل رسول کی ہو تو پلٹا دو، مگر نبی کی بات ہو تو کیسے پلٹاؤ گے؟ سنو حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کو ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، برائی کرتا ہے تو وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ کبھی پڑھا ہے؟ وہ کھلا ہوا منافق ہے، کہتے ہیں وہ منافق، اور نبی جس کو منافق کہتے وہ ہے ہی منافق۔ اب قرآن کہتا منافق کی سزا کیا؟ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے جلسے کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن قرآن، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا اِلَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ پوچھو قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ جہنم کا نیچے والے طبقے کا نام ہے حاویہ۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کا ہی نام حاویہ رکھ دیا۔ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کیا کر رہی ہیں دنیا میں، بس موبائل مل جائے اور کھونٹا کھڑا کر لیا سر میں، بڑے بڑے پارلر، اب اڑ رہی ہے آسمان، پری ہو گئی پری، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ حاویہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہی کہتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان کے جسم سڑ رہے ہوں گے، ان کے جسم میں خون اور پیپ اور کچلو نکلتا ہوگا، اور وہ ان کے جسم سے نکلے گا جہنم کی کالی آگ میں لپیٹے مارتے ہوئے، بہ کر کے جس گڑھے میں جا کے ٹھہرے گا، جمع ہوگا، اس گڑھے کا نام حاویہ ہے۔ سبحان اللہ، بات بڑی کود کے نکال دیا امام کو، یار دوسرا بھتیرا ڈھونڈ لیں گے اور مل جائیں گے۔ حشر میں دکھائیے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر امام ناحق ہے اور امام حق پر ہے، دو چیزیں ہو گئی۔ اگر امام حق پر ہے اور امام کی بغاوت کرتا ہے کوئی، اور امام سے دشمنی رکھتا ہے، سن لو یہ مفتی صاحب بھی بیٹھے علماء، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، اگر امام سے بغاوت کرتے کرتے وہ حق پر ہے مگر پھر بھی اپنے جلن کی وجہ سے حسد کرتے کرتے، بغاوت کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے اسی بغاوت میں مر جائے، ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ میں بھی پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں، بعد میں اسٹیج پہ آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے مذاق بنا لیا، محلے میں رہنے لگے، 4 پیسے اور بڑے آدمی کہلانے لگے، یہ کہنے لگے ارے 8 10 15 20 ہزار روپے دے رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں بدلوا دیں گے، کھیل بنا لیا، وہ بنا لیا، ایسا کر لیا، کسی امام کی دھڑیاں مار لی، کسی کے پیسے مار لیا، ویسے بنا پڑا صاحب گاؤں کا چودھری۔ چودراہٹ ساری نکل جائے گی۔ یاد رکھیو، میں کسی کی مخالفت میں نہیں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ حسین پاک کا ذکر ہے، آج ان کی محفل میں یہ ساری باتوں کا بھی، ان کی بھی صفائی ہو جائے۔ اور نوجوانوں بزرگوں، اب تمہارا وقت ہے، کماؤ، خوب کماؤ، اچھا کماؤ بیٹا، حلال کماؤ، اور کما کر کے اپنی مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، لگے کہ ہاں مسلمان ہیں۔ جب تمہاری جیب میں 4 پیسے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے کراؤ، دین ہر طرف پھیلا دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب